چکی اپنے گھر کے باہر بادشاہ کے درباریوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ بادشاہ کی طرف سے اپنے محل میں دعوت نامہ ہے۔ آپ کے اہل خانہ کو پارٹی میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے، کل رات 8 بجے۔ بادشاہ کے درباری نے چکی کو دعوتی کارڈ دیا۔ ارے کون ہے؟ کس کے ساتھ خسر پھسر کر رہی ہے کلموئی؟ پرے ہٹ، دیکھنے دے کون ہے۔ کالی ماسی نے چکی کو دور دھکیل دیا کہ دیکھو کون ہے، لیکن درباری اڑ گئے تھے۔ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کالی ماسی نے چکی کے ہاتھ میں دعوتی کارڈ چھین لیا۔ ارے کاوی، دیکھو تو اس چٹھی پر کیا لکھا ہوا ہے، مجھے تو پڑھنا بھی نہیں آتا۔ کاوی نے کارڈ دیکھا اور خوشی سے اچھل پڑی۔ ارے امی، گوری دیکھو، ہمیں کل رات بادشاہ کے محل میں بلایا گیا ہے۔ تینوں کوے خوشی سے ناچ پڑے۔ وہ اپنے بہترین لباس تلاش کرنے لگی۔ چکی کے پاس پہننے کے لیے کوئی اچھا لباس نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ گوری یا کاوی کے پرانے اترے ہوئے کپڑے پہنتی تھی۔ وہ اداسی سے بیٹھی کاوی اور گوری کو الماریوں سے اپنے اچھے اچھے کپڑے نکالتے دیکھ کر رونے لگی۔ ارے چکی، تم کل کی پارٹی میں کون سا لباس پہنو گی؟ کاوی نے چکی سے پوچھا۔ اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں، اس کے پاس صرف پرانے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، ہم اس کی وجہ سے شرمندہ ہوں گے، گوری نے کہا۔ آج جنگل میں بہت زیادہ چہل پہل تھی، کیونکہ ہر پرندہ کل کی پارٹی کے لیے اپنے بہترین لباس تیار کر رہے تھے۔ ہر جوان چڑیا اپنے چہرے اور بال کٹوانے کی بکنگ میں مصروف تھی اور کچھ بہترین لباس کی خریداری میں مصروف تھی۔ کچھ دوسروں کے کپڑے چیک کرنے کے لیے ادھر ادھر اڑ رہے تھے۔ چند پرندے کالی ماسی کے گھر اڑ کر آئے۔ ارے واہ کالی ماسی، تم بھی کل بادشاہ کے گھر کی بڑی پارٹی میں انوائٹڈ ہو؟ بالکل، ہم بھی جا رہے ہیں، کالی ماسی نے فخر سے جواب دیا۔ کیا آپ نے اندر کی بات سنی ہے کہ اس پارٹی کا اصل مقصد کیا ہے؟ چکی آنٹی چڑیوں کے لیے چائے لے کر آئی اور انہیں باتیں کرتے سنا۔ اس پارٹی کے پیچھے اصل وجہ یہ ہے کہ بادشاہ کا بیٹا خوبصورت آواز والے پرندے سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ آنٹی چوچی چڑیا نے کالی ماسی سے کہا۔ او واقعی؟ پھر کاوی اور گوری کو ابھی گانا سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ارے ان کو گانا کیوں سکھانا؟ ہماری چکی اصل گلوکار ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ بادشاہ کا بیٹا چکی کا انتخاب ہی کرے گا، آنٹی چوچی نے کہا، جس سے کالی ماسی کو بہت غصہ آیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ کہنے کی؟ بادشاہ کا بیٹا چکی سے شادی نہیں کر سکتا، اسے کاوی یا گوری میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ آنٹی چوچی چڑیا اور دوسرے دوست کالی ماسی پر ہنس پڑے۔ کالی ماسی، خواب دیکھتے رہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمہارا خواب پورا نہیں ہوگا۔ پھر آنٹی پرندے اڑ گئے۔ کالی ماسی کو بہت غصہ آیا۔ چکی کل پارٹی میں شرکت ہرگز نہیں کرے گی، کالی ماسی نے خود سے وعدہ کیا۔ چکی، تم کل پارٹی میں نہیں جاؤ گی، سمجھی؟ ٹھیک ہے کالی ماسی جی، میں نہیں جاؤں گی۔ چکی نے آنٹی پرندوں کی ہر بات سن لی تھی اور وہ سمجھ گئی تھی کہ کالی ماسی کیوں نہیں چاہتی کہ وہ پارٹی میں جائے۔ اب تم کاوی اور گوری کو گانا سکھاؤ گی۔ چکی نے انہیں رات گئے تک گانا سکھایا، لیکن پھر بھی وہ بری گلوکار تھی۔ وہ چکی کی طرح خوبصورت نہیں گا سکتی تھی۔ چکی، اگر تم مجھے اپنی طرح گانا سکھاؤ تو میں تمہیں کل ہمارے ساتھ پارٹی میں لے جاؤں گی، گوری نے چکی سے کہا۔ میں نے تمہیں سکھانے کی کوشش کی ہے، لیکن تم ابھی تک میری طرح گا نہیں پا رہی ہو، پھر اب میں کیا کروں؟ چکی نے تھک کر جواب دیا۔
میں ہار مانتی ہوں یار، میں ابھی سوتی ہوں، کاوی نے کہا اور سونے کے لیے چلی گئی۔ پھر اگلی صبح بھی سب خوشی خوشی تیاریوں میں لگے رہے۔ گوری بیوٹی سیلون چلی گئی۔ بیچاری چکی ایک کونے میں پڑی سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل بہت کر رہا تھا کہ وہ بھی سب کے ساتھ پارٹی میں جائے، لیکن اس کی اتنی قسمت کہاں تھی کہ کالی ماسی اس کو ساتھ لے کر جائے۔ آخر کار وہ وقت آ گیا جب سب تیار کھڑے تھے پارٹی میں جانے کے لیے۔ گوری اور کاوی کے منہ میک اپ سے تھپے ہوئے تھے اور کالی ماسی نے چمکیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ چکی ان کے روپ دیکھ کر دل ہی دل میں ہنس رہی تھی۔ ہم جا رہے ہیں چکی، گھر کا ٹھیک سے خیال رکھنا اور گھر سے باہر قدم مت رکھنا۔ کوئی گھر آئے بھی تو دروازہ ہرگز مت کھولنا، سمجھ آئی؟ کالی ماسی ہر بار کی طرح چکی کو سمجھا رہی تھی۔ پتہ ہے کالی ماسی، اب آپ جائیں۔ چکی کچھ ٹائم سکون سے رہنا چاہتی تھی گھر میں اکیلی۔ پتہ نہیں آج کس کی قسمت چمکے گی، وہ کتنی خوش قسمت چڑیا ہوگی جس کی شادی بادشاہ کے شہزادے سے ہوگی، چکی سوچ رہی تھی۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ جو بھی اچھا گانا گا سکتا ہے وہ ایک ایک کر کے ادھر آئے اور اپنی سب سے اچھی آواز میں گانا گائیں۔ ہمارے شہزادے باز کو جس کی بھی آواز اچھی لگی وہ اسی سے شادی کریں گے۔ بادشاہ کے درباری نے مائک میں اعلان کیا۔ سب چڑیا لائن میں لگ جاتی ہیں۔ باز ایک ایک چڑیا کی آواز غور سے سنتا ہے۔ جب گوری اور کاوی کی باری آتی ہے تو باز کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ گوری گانا گاتی ہے تو باز کو لگتا ہے یہ وہی چڑیا ہے جس کی خوبصورت آواز وہ صبح کالی ماسی کے گھر کے باہر سنتا تھا۔ باز کو تو ایسا لگنا ہی تھا کیونکہ چکی نے اتنی محنت سے پوری رات گوری کو گانا جو سکھایا تھا۔ تم وہی ہو نا جو صبح صبح برہانی گاؤں کے پیڑ پر گانا گاتی ہو؟ باز نے گوری کے پاس جا کر پوچھا۔ جی میں وہی ہوں، بالکل، گوری نے گڑبڑا کر جواب دیا۔ اس کو لگا شاید باز نے چکی کا گانا سنا ہوگا۔ مجھے تمہاری آواز اچھی لگی ہے۔ سب نے تالیاں بجائی لیکن کچھ چڑیا حسد سے جل اٹھیں۔ جب بادشاہ باز اور گوری کی شادی کا اعلان کرنے لگتا ہے تو ماں کاش آپ میرے پاس ہوتی، مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے۔ چکی رو رو کر اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی۔ اچانک ایک تیز روشنی کی کرن آسمان سے آتی ہے۔ چکی بیٹا روتے نہیں ہیں، مجھے سب پتا ہے تمہارے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ تمہارے پاس آج ہی موقع ہے، اگر تم یہاں سے نکلنا چاہتی ہو تو میری بات غور سے سنو۔ چکی کو اپنی ماں نظر آتی ہے اور وہ حیران ہو جاتی ہے۔ ماں آپ کہاں چلی گئی ہو؟ مجھے آپ کے پاس آنا ہے۔ چکی کا دل تڑپ اٹھا ماں کے لیے۔ میرے پاس تم نہیں آ سکتی چکی بیٹا، میں بہت دور ہوں، لیکن آج تمہاری مدد کرنے آئی ہوں۔ تمہیں اس مشکل زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکالنے آئی ہوں، بس میری بات مان لو۔ اچھا ماں، کیا کرنا ہوگا مجھے؟ چکی سسکتی ہوئی بولی۔ میں رات کے ٹھیک 12 بجے ایک بڑی سی کار بھیجوں گی، اس کار میں بیٹھ جانا، وہ تمہیں سیدھا بادشاہ کے محل لے جائے گی۔ تم اندر جانا اور بادشاہ کے بیٹے کو بتانا کہ تم ہی وہی چڑیا ہو جس کی آواز وہ ہر روز برہانی پیڑ پر سنتا تھا۔ وہ گوری کی آواز نہیں ہے۔ گوری دھوکے سے بادشاہ کے بیٹے باز کے ساتھ شادی کرنے والی ہے۔ تم نے اس کو روکنا ہے کسی بھی حال میں۔ باز کو تمہاری آواز پسند آئی ہے، گوری کی نہیں۔ باز شہزادے کی شہزادی تم ہو، گوری نہیں۔ چکی یہ سب سن کر حیران پریشان رہ جاتی ہے۔ پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ کیوں کالی ماسی اس کو ساتھ نہیں لے کر گئی۔ یہ کپڑے پہنو اور 12 ہونے کے انتظار کرو۔ چکی کی ماں اس کو ایک خوبصورت لباس دیتی ہے جسے پہن کر چکی بہت خوش ہوتی ہے اور بہت ہی خوبصورت لگتی ہے۔ دیکھا میری بیٹی،
تم ہی اصل شہزادی ہو، اپنی زندگی بناؤ، یہ موقع گنوانا مت۔ چکی اپنی ماں کے گلے لگتی ہے لیکن ایک دھوئیں کی طرح اس کی ماں غائب ہو جاتی ہے۔ چکی کو اپنی ماں کی باتوں سے کافی ہمت ملتی ہے، وہ بالکل تیار بیٹھی ہوتی ہے۔ پھر جب گھڑی کی سوئی 12 پر پہنچتی ہے تو باہر ایک کار کی آواز آتی ہے۔ چکی دروازہ کھولتی ہے تو ایک خوبصورت سی کار کھڑی ہوتی ہے۔ آؤ چکی، اندر بیٹھ جاؤ۔ چکی آرام سے کار میں بیٹھ جاتی ہے۔ پھر کار اڑتی اڑتی بادشاہ کے محل لے جاتی ہے۔ چکی اندر جاتی ہے، اتنی ساری چڑیا کو دیکھ کر تھوڑی نروس ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کی نظر گوری اور باز کو ایک ساتھ بادشاہ کی نشست پر بیٹھے دیکھتی ہے تو اس کا دل زور زور سے دھڑکتا ہے۔ کیا میں نے دیر کر دی ہے؟ چکی سوچتی ہے۔ اب آپ مجھے ایک اور گانا سنائیں۔ باز گوری سے کہتا ہے۔ سب خاموشی سے گوری کو دیکھتے ہیں۔ جی گانا؟ گوری بہت گھبرائی ہوئی تھی، اس کو شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی قسمت اتنی چمکنے والی تھی۔ جی سنائیں گانا، باز کا درباری کہتا ہے۔ گوری اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ ڈر کے مارے اس سے ٹھیک آواز میں گانا نہیں گایا گیا۔ یہ کیا؟ تم کو تو ٹھیک سے گانا نہیں آتا۔ باز غصے سے کھڑا ہو گیا۔ شہزادہ باز، آپ جس خوبصورت آواز کی تلاش میں ہو وہ آواز میری ہے، چکی ہمت کر کے بولی۔ شہزادہ باز چکی کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ارے کل موئی، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ جا بھاگ یہاں سے۔ کالی ماسی جھپٹ کر چکی پر برسی۔ رکو، کوئی ہاتھ مت لگائے اس کو، بادشاہ نے کہا۔ تم کون ہو؟ آج سے پہلے تم کو تو کبھی نہیں دیکھا۔ بادشاہ چکی سے مخاطب ہوا۔ میرا نام چکی ہے، میں کالی ماسی کے گھر برہانی گاؤں میں رہتی ہوں۔ پھر اپنی نم آنکھوں سے چکی نے اپنا چٹا کالا سب سنا دیا۔ کالی ماسی، گوری اور کاوی تینوں جلتی بجھتی رہ گئی۔ میں روز صبح برہانی گاؤں کے پیڑ پر گانا گاتی تھی، جس کو سن کر شہزادہ باز مجھے تلاش کرنے لگ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر گانا سنائیں، بادشاہ نے بولا۔ ٹھہرو، ان کو گانا گانے کی ضرورت نہیں، میں ان کی آواز سے ہی ان کو پہچان گیا ہوں، یہ وہی ہیں۔ سب چڑیا حیرت سے اور جل جل کر منہ بنائے کھسر پھسر کرنے لگی۔ اس نشست پر آپ کا حق ہے۔ باز چکی کو اپنے پاس بٹھا لیتا ہے۔ گوری غصے سے باز کی دی ہوئی ہیرے کی انگوٹھی اتار کر باز کو واپس کر دیتی ہے۔ پھر بادشاہ گوری، کاوی اور کالی ماسی کو سزا دیتا ہے جھوٹ بولنے کی اور چکی پر اتنے سال تشدد کرنے کی۔ آج سے تم میری شہزادی ہو اور تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی اس محل میں۔ شہزادہ باز چکی کو ہیرے کی انگوٹھی پہنا دیتا ہے۔ پھر دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور دونوں ہمیشہ خوشی خوشی محل میں رہتے ہیں۔